نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ پھر آگے فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 28۔ فرمان خداوندی جو اوپر کی دونوں آیتوں میں بیان ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام شریعت ہوگا ڈومینیٹنگ پوزیشن میں رہے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اسلام کا نظام ان کے چاہنے والے ٹرو فالوورز ہر زمانے میں آگے بڑھاتے رہیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بویا ہوا اسلام کا یہ بیج لگاتار پھلتا پھولتا رہے گا۔ مگر آپ حدیثوں پر غور کریں گے تو سمجھیں گے کہ دونوں آیتوں میں جو اشارہ مل رہا ہے وہ دور امام مہدی علیہ السلام اور فائنلی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں اپنے کلائمیکس پر پہنچ جائے گا۔ نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرہ عرب میں کفر کے خلاف جنگ کرو گے تو اللہ اسے تمہارے لیے فتح کرا دے گا۔ پھر فارس یعنی ایران سے جنگ کرو گے تو اللہ اسے فتح کرا دے گا۔ پھر تم اہل روم سے جنگ کرو گے تو اللہ اسے فتح کرا دے گا۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تمہیں اس پر بھی فتح عطا کرے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس کا نمبر ہے 7284، اور یہ پارٹ ہے۔ میری ویڈیو پارٹ 5 میں دجال کے مارے جانے کے بعد حدیث نمبر 7335 سے لے کر 7339 تک اس طرح یہودیوں کے مسلمانوں اور امام مہدی علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اگوائی میں نیست نابود کیے جانے کا ذکر آیا، جس طرح سورہ نساء آیت نمبر 159 میں ارشاد الہی ہے، اور کتاب والوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمانوں کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے آنے سے پہلے ہی ایمان ہوگا، مگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کو دیکھتے ہی ان کا کروسیفائر یعنی صلیب پر چڑھائے جانے کا باطل عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فالو ایک امتی کے حیثیت سے کر رہے ہوں گے، تو عیسائی بھی اسی طریقے پر آ جائیں گے۔ رہ گئے یہودی تو حدیثوں کے مطابق ان کی اتنی پٹائی ہو جائے گی اور تعداد بھی کم ہو جائے گی، تو چاہے آپ خوشی سے چاہے ناخوشی سے آنا ان کو بھی اسی اسلام کی طرف پڑے گا۔ آپ تھوڑا کوشش کیجئے تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہی وہ دین اسلام کی بلندی کی کلائمیکس ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہے، ٹھیک اسی طرح ہو کر رہے گی، کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو روک لے، اور یہی وہ مطلب ہے ارشاد خداوندی کا جو سورہ توبہ آیت نمبر 33 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں شروع میں بیان کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 390۔ اب ایک بے حد اہم ٹاپک ڈسکس کی جا رہی ہے جس کو اچھی طرح ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ دو ایسی حدیثیں ہیں جو ظاہری طور پر آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان حق ہیں اور سچ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زبان اور اسٹیٹمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، مگر آخرکار انڈائریکٹلی یہ فرمان ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے ہم لوگ دونوں حدیثوں پہ غور کر لیتے ہیں، پھر ایکسپیکٹڈ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جس کو سننے کے بعد میں اسے بھولا نہیں ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمودار یعنی ظاہر ہونے والی سب سے پہلی نشانی مغرب یعنی پشچم سے سورج کا طلوع ہونا یعنی نکلنا ہے، اور دن چڑھے لوگوں کے سامنے زمین کے چوپائے یعنی عجیب جانور کا نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی نشانی دوسرے سے پہلے ظاہر ہوگی، دوسرے اس کے بعد جلد نمودار یعنی ظاہر ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7383۔ اس حدیث کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ سورج کے موومنٹ کا ایک پیٹرن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے، جس کے مطابق وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، جو اسے ملتی رہے گی، مگر قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اجازت نہ ملے گی تو کہہ دیا جائے گا جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، بس وہ پشچم سے نکلے گا۔ اسی طرح حرم شریف مکہ میں صفا و مروہ جہاں حاجی لوگ سعی کرتے ہیں، وہاں زمین پھاڑ کر ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جسے عربی میں دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اتنا رفتار سے چلے گا کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا، یہ لوگوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرے گا۔ اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا جسے مومن کے ماتھے پر مار کر مومن لکھ دے گا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جسے کافر و مشرک کے چہرے پر 7 بار ٹھونک کر کافر لکھ دے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ دونوں ایونٹ ڈیڈ لائن ہیں، یعنی ان کے جگ ظاہر ہو جانے کے بعد کسی کا نیا ایمان قبول نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان نیچرل اور ان کامن ایونٹس ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اچھوں کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان کا اصول یہ ہے کہ بنا یہ چیزیں دیکھے ہوئے جو ایمان ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات فرما دینا ایمان والوں کے لیے کافی ہے، اور اگر عقل کی کسوٹی پر کسے بنا نہ مانے تو پھر ایسے ایمان کا کوئی مطلب نہیں، اور یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 398 میں ان نیچرل ہیپننگز کو کافر اور مشرک جو دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے، یا جو مسلمان ان کو دیکھ کر نیک اعمال کرنا شروع کریں گے، وہ اس حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی پناہ، حدیث میں کیسی خطرناک پریڈکشن کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پر بلائنڈ فیتھ عطا فرما دے اور گمراہی اور بربادی سے بچا لے، آمین۔ ایک دوسری حدیث بیان کی جا رہی ہے، اسے دھیان سے سن لیجئے، پھر آگے بات ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم یعنی انصاف کرنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب یعنی کراس کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف یعنی ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تمہارا جی چاہے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 159۔ یہاں پر صلیب یعنی کراس کا توڑنا اور سور کا مار ڈالنا سمبالک کے ٹرمز میں ہے، مطلب ایک صلیب کو توڑ کر اور ایک سور کو مار کر یہ اعلان ہو جائے گا کہ آج سے صلیب کی کوئی اسٹیٹس نہیں، اور سور جس طرح اوریجنل انجیل میں حرام تھا اسی طرح اب بھی حرام ہی ہے، جو عیسائیوں نے اپنی جہالت سے حلال کر رکھا تھا۔ جزیہ ختم کر دینے کا مطلب یہ کہ یہ ٹیکس نان مسلم پر اپلیکیبل تھا، اور جبکہ سارے ایمان لے آئے ہیں تو ٹیکس اپلیکیبل ہی نہ رہے گا۔ مال کی کثرت اس لیے ہوگی کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایسے برکت والے دن وہ ہوں گے کہ سچے دل سے عبادت میں لگ جائیں گے، اور مال دولت کی محبت ہی نہ رہ جائے گی، اور اس حالت میں ان کا سجدہ بھی ٹاپ لیول کا ہوگا۔ اب وہ بات سمجھیے جو بے حد ٹیکنیکل اور اہم ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 398 میں اس بات کا بیان ہے کہ سورج کے پشچم سے نکلنے اور دابۃ الارض کے مکہ میں صفا و مروہ کے بیچ زمین سے نکلنے کے بعد نیا ایمان قبول نہ ہوگا، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448 میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر اہل کتاب یعنی عیسائی اور بچے ہوئے یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 159 اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی حدیثیں گریڈنگ میں صحیح کی کیٹیگری میں ہیں اور ان میں کوئی کانٹرڈکشن ظاہری طور پر نہیں ہے۔ اپنی ناقص عقل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن اہل کتاب کے لیے منظور ہوگا ان کو توبہ کرنے و ایمان لانے کی مہلت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ہی سورج کا پشچم سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا ہوگا۔ یہ ایک اندازہ بر ہے جو حدیثوں قرآن کے روشنی میں لگایا گیا، اور یہ دعویٰ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی غیب کے جاننے والے ہیں اور غلطیوں کے لیے معاف کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کا اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ایمان ہے، اور جو کچھ بھی اور جس بھی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے وہی اصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور نیک اعمال کی توفیق ملے، آمین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ برکتوں اور رحمتوں والا دور تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور سچے وعدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے تھے، بلکہ ہم ہی قصوروار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 اور 97۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، کیوں دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کو انہوں نے قید کیا، اور یاجوج ماجوج کی قوم جو بڑی وائلنس کیا کرتے تھے ایک طرح سے قید میں ہے۔ اور یہ بھی بات آئی ہے کہ قیامت سے پہلے جب اللہ کا حکم ہوگا یاجوج ماجوج کی قوم دیوار توڑ کر اچانک نکل پڑیں گے اور بڑی تباہی اور فساد دنیا میں برپا کریں گے۔ اس لیے جب تک یہ دیوار انٹیکٹ رہے گی یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب ٹوٹے گی تو بھی حکم خداوندی سے ہی ٹوٹے گی۔ چونکہ قوم یاجوج ماجوج کی تعداد حدیثوں میں انسانوں کے مقابلے 999 گنا زیادہ ہے، ایک سیلاب کی طرح نکل پڑیں گے اور پوری دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور پہاڑ کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل دا لیک آف ٹبریاس سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس میں پانی رہا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گھر کر رہ جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے زیادہ قیمتی ہوگا جتنا آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کو عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح ایک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑوں سے اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی سڑی گلی لاشوں سے نکلتی ہوئی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون یعنی کیمپ آف ٹینٹ کا
اوٹ یعنی روک پرووائڈ نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ پارٹ آف لانگ حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 7373۔ جس طرح کی جغرافی کا بیان سورہ کہف آیت نمبر 83 to 99 میں ہے، اس طرح کی لوکیشن جو آج کے وقت میں ہو سکتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلیک سی سے ایک پہاڑی سلسلہ اگل بگل 2 پہاڑوں کا شروع ہوتا ہے جو ایک گھاٹی بناتا ہوا کیسپین سی کے ویسٹ کوسٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں کاکوکس ماؤنٹین ہے۔ ہم لوگوں کے دادا دادی کے قصوں میں جسے کوہکاف کہا جاتا تھا اور طرح طرح کی مسٹیریس کہانیاں جناتوں کی سنائی جاتی تھیں، یہ وہی ہے۔ جو پہاڑوں کا سلسلہ رشیا کی طرف ہے اس میں کیسپین سی کے ویسٹ کوسٹ کے پاس ایک پہاڑی درہ پاس سب وے ہے۔ یہی وہ راستہ ہو سکتا ہے جدھر سے ذوالقرنین یعنی سائرس کے زمانے میں یاجوج ماجوج قبیلے کے لوگ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ یہیں پر اسے بند کرتی ہوئی لگ بھگ 50 مائلز لمبی اور 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی دیوار ہے جو ویسٹ کوسٹ کے پاس جا کر اس درے یعنی پاس سب وے کو بند کیے ہوئے ہے۔ اس جگہ کا نام ڈربینٹ ہے جو ریپبلک آف ڈاجستان رشیا میں ہے۔ لگ بھگ پورے سال اسنو فال کی وجہ سے برف میں ڈھکی ہوئی دیوار ہے جو پوری نہیں دکھتی، اور بہت کوشش کے بعد جو تھوڑی بہت دکھتی ہے وہ پوری طرح انٹیکٹ نہیں رہ گئی ہے۔ حدیثوں میں ذکر اسی بات کی طرف ہو سکتا ہے۔ ریفرنس بخاری حدیث نمبر 3346 میں دیوار یاجوج ماجوج میں سوراخ ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرانا اور ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو خبر دینے کا ذکر آیا۔ یاجوج ماجوج کا معاملہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تو جس بیٹے کا نام کنان تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، باقی 3 بیٹے سام، حام اور یافز یہ یاجوج ماجوج یافز کی نسل سے ہیں جو سینٹرل ایشیا کی طرف جا کر بس گئے، جیسے کہ رشیا، چائنا اور ترکی وغیرہ۔ یہ بڑے جنگجو لڑنے بھڑنے والی قوم رہی اور آج بھی ان ملکوں کے لوگ بھلے ہی سویلائزڈ مانے جاتے ہوں مگر ان کا ایگریسو اور وائلنٹ ہونا انہیں باقی دنیا سے ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے، اور پاسٹ میں چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ اس کی مثال ہیں جنہوں نے وقت پر ہندوستان، مڈل ایسٹ اور یورپ پر بار بار حملے کیے اور بے شمار خون خرابہ کرتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو ایکسٹریمسٹ قسم کی قوم یاجوج اور ماجوج تھی، لگ بھگ آج سے 2000 یا 2300 سال پہلے ذوالقرنین کی دیوار کے ذریعے مصلحت خداوندی کے تحت قید کر دیے گئے، اور فی الحال دنیا کے لوگ ان کے وائلنس سے بچے ہوئے ہیں۔ مگر حدیث کے مطابق ایک وقت آ جائے گا جب پوری دنیا میں تباہی پھیلا دیں گے۔ حدیثوں میں آیا کہ یہ لوگ روزانہ دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شام ہو جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے باقی تھوڑا سا جو رہ گیا کل ہم لوگ گرا دیں گے، اور واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رات میں اس ڈیمیج کو ریکور کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کے سردار کے منہ سے نکلے گا انشاءاللہ کل ہم لوگ باقی دیوار گرا دیں گے۔ بس اس رات اللہ ڈیمیج ریکور نہ کرے گا اور صبح کو یاجوج ماجوج دیوار کو ڈھا کر نکل پڑیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم طور پہاڑ پر جانے کی مصلحت جو سمجھ میں آتی ہے وہ اس طرح ہے۔ یہ ایجپٹ میں ڈیزرٹ آف سینا میں ہے جس کی اونچائی 7500 فٹ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جس پیڑ کے اندر انہیں آگ دکھی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر اپنے بارے میں بتایا تھا، وہ پیڑ جہاں سے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی ہے کہ عبادت گاہ میں وہ پیڑ آج بھی ہے اور ہرا بھرا ہے۔ اصل میں وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور تھا، تو ایسی برکت والی جگہ کی بے ادبی کرنے کی ہمت یاجوج ماجوج کی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اسی طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کی ضد کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجلی ہلکی سی فرمائی اور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی پہاڑ پر اوپر جانے پر وہ مسجد چھوٹی سی آج بھی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور 40 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور
اسی پر توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اسی پر بنی اسرائیل پر فجر اور عشاء کی نماز فرض کی گئی جسے یہودی آج بھی پڑھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے ان دو کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بعد میں ظہر، عصر، مغرب کی نماز فرض کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہرے بھی تھے اور آرام فرمایا تھا۔ اس طرح اتنی فضیلتوں کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج کے فتنے سے اس پر ٹھہرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج جو صحیح حدیثوں کے مطابق انسانوں کو مقابلے 999 گنا ہوں گے، ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، صرف ڈیفنس ممکن ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق یہی کچھ کریں گے۔ پیچھے یاجوج ماجوج کی دیوار کا جو اندازہ کیا گیا وہ اگر ڈربنٹ ہی وہ جگہ ہے تو کچھ بڑے حیران کرنے والے فیکٹ سامنے آتے ہیں۔ گوگل میپ پر چیک کیجئے تو ٹرکی، ایران، عراق اور سیریا یہاں سے صرف 500 to 700 مائلز دور ہیں، جبکہ ایجپٹ، سعودی عربیہ، پاکستان اور افغانستان صرف 1100 to 1200 مائلز دور ہیں۔ اسی طرح اٹلی، فرانس، یوکے، یمن اور انڈیا 1700 سے 2300 مائلز کی دوری پر ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آرمیڈگان کی جنگ جو دجال کے نکلنے تک چلتی رہے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اگوائی میں مسلمانوں کی یہودیوں اور دجال سے جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ختم ہو جائے گا، اور جو بچی کھچی آبادی پوری دنیا کی ہوگی وہ یاجوج ماجوج ختم کر دیں گے۔ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور ہے۔ جو منظور خداوند کو ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس پورے سلسلے میں ہمارا اپنا عمل و فکر اپنے ایمان کو بچانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر حالت میں بچنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی عقل مندی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔